ناظرین کرام، کیا جنات ہمارے درمیان موجود ہیں؟ اگر ہمارے درمیان موجود ہیں تو ہم انہیں دیکھ کیوں نہیں سکتے؟ جنات اللہ کی مخلوق ہیں، یہ ہمارا یقین ہے۔ وہ آگ سے پیدا کیے گئے، ان میں شیاطین و نیک صفت دونوں موجود ہیں۔ لفظ جن کا ماخذ ہے نظر نہ آنے والی چیز۔ جنات آخر نظر کیوں نہیں آتی؟ اس کی دو وجوہات بیان کی جا سکتی ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ انسان کا ویژن بہت محدود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں جو الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم بنایا ہے اس کے تحت روشنی کی 19 اقسام ہیں، جس میں سے ہم صرف ایک قسم کی روشنی دیکھ سکتے ہیں جو 7 رنگوں پر مشتمل ہے۔ کائنات میں پائی جانے والی تمام چیزوں کو اگر 1 میٹر کے اندر سمو دیا جائے تو انسانی آنکھ صرف 300 نینو میٹر کے اندر موجود چیزوں کو دیکھ پائے گی۔ اس کا آسان الفاظ میں مطلب ہے کہ ہم کل کائنات کا صرف 0.0000003% حصہ ہی دیکھ سکتے ہیں۔ انسانی آنکھ کو دکھائی دینے والی روشنی ویزیبل لائٹ کہلاتی ہے، اور یہ الٹرا وائلٹ اور انفرا ریڈ کے درمیان پایا جانے والا بہت چھوٹا سا حصہ ہے۔ ہماری دنیا میں ایسی مخلوقات موجود ہیں جن کا ویژول اسپیکٹرم ہم سے مختلف ہے۔ سانپ وہ جانور ہے جو انفرا ریڈ میں دیکھ سکتا ہے، ایسے ہی شہد کی مکھی الٹرا وائلٹ میں دیکھ سکتی ہے۔ الو کو رات کے وقت خوب اندھیرے میں بھی ویسے رنگ نظر آتے ہیں جیسے انسان کو دن میں۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ انسان کی دیکھنے کی حس کس قدر محدود ہے، اور وہ اکثر ان چیزوں کو نہیں دیکھ پاتا جو جانور دیکھتے ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث نمبر 3459 کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مرغ کی آواز سنو تو اس سے اللہ کا فضل مانگو، کیونکہ وہ اس وقت بولتا ہے جب فرشتوں کو دیکھتا ہے، اور جب گدھے کی رینگنے کی آواز سنو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگو، کیونکہ اس وقت وہ شیطان کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ البتہ انسان کی سننے کی حس اس کی دیکھنے کی حس سے بہتر ہے، اگرچہ دوسرے جانوروں کے مقابلے میں پھر بھی کم ہے، اور شاید اسی لیے جو لوگ جنات کے ساتھ ہونے والے واقعات رپورٹ کرتے ہیں وہ دیکھنے کی بجائے سرگوشیوں کا زیادہ ذکر کرتے ہیں۔ ایک سرگوشی کی فریکوینسی تقریباً 150 ہرٹز ہوتی ہے، اور یہی وہ فریکوینسی ہے جس میں انسان کا اپنے ذہن پر کنٹرول ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس ویڈیو کے شروع میں میں نے جنات کو نہ دیکھ پانے کی 2 ممکنہ وجوہات کا ذکر کیا تھا، جن میں سے ایک تو میں نے بیان کر دی، لیکن دوسری وجہ بیان کرنے سے پہلے میں ایک چھوٹی سی تھیوری سمجھانا چاہتا ہوں۔ سن 1803 میں ڈالٹن نامی سائنسدان نے ایک تھیوری پیش کی تھی کہ کسی مادے کی سب سے چھوٹی اور نہ نظر آنے والی کوئی اکائی ہوگی، اور ڈالٹن نے اس اکائی کو ایٹم کا نام دیا۔ اس بات کے بعد 100 سال گزرے جب تھامسن نامی سائنسدان نے ایٹم کے گرد مزید چھوٹے ذرات کی نشاندہی کی جنہیں الیکٹرانز کا نام دیا گیا۔ پھر 7 سال بعد ردرفورڈ نے ایٹم کے نیوکلیس کا اندازہ لگایا۔ صرف 2 سال بعد بوہر نامی سائنسدان نے بتایا کہ الیکٹرانز ایٹم کے گرد گھومتے ہیں۔ جو چیز 200 سال پہلے ایک تھیوری تھی آج وہ ایک حقیقت ہے، اور آج ہم سب ایٹم کی ساخت سے واقف ہیں، حالانکہ اسے دیکھ پانا آنکھ کے لیے آج بھی ممکن نہیں۔ ایسی ہی ایک تھیوری 1960 میں پیش کی گئی جسے سٹرنگ تھیوری کہتے ہیں۔ اس کی ڈیٹیلز بتانے سے پہلے میں ایک بات کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ انسان کی حرکت آگے اور پیچھے، دائیں اور بائیں، اوپر اور نیچے ہونا ممکن ہے، جسے 3 ڈائمینشنز یا 3D کہتے ہیں۔ ہماری دنیا یا ہمارا عالم انہی 3 ڈائمینشنز کے اندر قید ہے، ہم اس سے باہر نہیں نکل سکتے۔ لیکن سٹرنگ تھیوری کے مطابق مزید 11 ڈائمینشنز موجود ہیں۔ ان 11 کے 11 ڈائمینشنز میں ممکن ہو سکنے والی باتیں بتاؤں گا۔ اگر آپ پہلی ڈائمینشنز میں ہیں تو آپ آگے اور پیچھے ہی حرکت کر سکیں گے۔ اگر آپ دوسری ڈائمینشن میں داخل ہو جائیں تو آپ آگے پیچھے اور دائیں بائیں حرکت کر سکیں گے۔ تیسری ڈائمینشن میں آپ آگے پیچھے، دائیں بائیں اور اوپر نیچے ہر طرف حرکت کر سکیں گے، اور یہی ہماری دنیا یا جسے ہم اپنا عالم کہتے ہیں۔ اگر آپ کسی طرح سے چوتھی ڈائمینشن میں داخل ہو جائیں
تو آپ وقت میں بھی حرکت کر سکیں گے۔ پانچویں ڈائمینشن میں داخل ہونے پر آپ اس عالم سے نکل کر کسی دوسرے عالم میں داخل ہونے کے قابل ہو جائیں گے، جیسا کہ عالم ارواح۔ چھٹی ڈائمینشن میں آپ دو یا دو سے زیادہ عالموں میں حرکت کرنے کے قابل ہو جائیں گے، اور میرے ذہن میں عالم اسباب کے ساتھ عالم ارواح اور عالم برزخ کا نام آتا ہے۔ ساتویں ڈائمینشن آپ کو اس قابل بنا دے گی کہ اس عالم میں بھی جا سکیں گے جو کائنات کی تخلیق سے پہلے کا تھا۔ آٹھویں ڈائمینشن آپ کو تخلیق سے پہلے کے بھی مختلف عالموں میں لے جانے کے قابل ہوگا۔ نویں ڈائمینشن ایسے عالموں کا سیٹ ہوگا جن میں سے ہر عالم میں فزکس کے قوانین ایک دوسرے سے مکمل مختلف ہوں گے۔ ممکن ہے کہ وہاں کا ایک دن ہمارے 50,000 سال کے برابر ہو۔ اور آخری اور 10ویں ڈائمینشن، اس میں آپ جو بھی تصور کر سکتے ہیں، جو بھی سوچ سکتے ہیں، اور جو بھی آپ کے خیال میں گزر سکتا ہے، اس ڈائمینشن میں وہ سب کچھ ممکن ہوگا۔ اور میری ذاتی رائے کے مطابق جنت شاید اس ڈائمینشن سے بھی ایک درجہ آگے کی جگہ ہے، کیونکہ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ جنت میں میرے بندے کو وہ سب کچھ میسر ہوگا جس کے بارے میں نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کبھی کان نے اس کے بارے میں سنا، اور نہ کبھی کسی دل میں اس کا خیال گزرا۔ اور دوسری جگہ یہ بھی آتا ہے کہ میرا بندہ وہاں جس چیز کی بھی خواہش کرے گا وہ اس کے سامنے ہی موجود ہوگی۔ تو جنات ہم سے اوپر کی ڈائمینشن کے بینگز ہیں، اور یہی وہ دوسری سائنٹیفک وجہ ہے جس کی بنا پر ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے۔ ان 10 ڈائمینشنز کے بارے میں جاننے کے بعد آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جنات کے بارے میں قرآن ہمیں ایسا کیوں کہتا ہے کہ وہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح سے عہد لیا تھا کہ تم کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے، اور سب نے ہوش میں اقرار کیا تھا، یا قیامت کے روز دن کیسے مختلف ہوگا، یا شہداء کی زندگی کس عالم میں ممکن ہے۔ ان تمام عالموں یعنی عالم برزخ، عالم ارواح یا عالم جنات کے بارے میں تحقیقی طور پر سوچنا ایک بات ہے، لیکن جس چیز نے ذاتی طور پر میرے دل کو چھوا وہ سورہ فاتحہ کی ابتدائی آیت ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے جو تمام عالموں کا رب ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ تمام عالم کے الفاظ کا جو اثر اب میں اپنے دل پر محسوس کرتا ہوں وہ پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ ناظرین کرام، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔